السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے حکم سے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق 196 سے لے کر 200 تک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ آج کے ہمارے سبق کی آپ کو ہمیشہ کی طرح سمجھ آئے گی۔ پڑھتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، پورا کرو حج، وَالْعُمْرَةَ لِلَّہِ، عمرہ اللہ کے واسطے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ، تو تم پر ہے جو کچھ میسر ہو، من الحج، قربانی سے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، نہ حجامت کرو اپنے سروں کی، حتیٰ یبلغ الحدی محلہ، جب تک کہ پہنچ جاؤ قربانی پہنچ جائے اپنے ٹھکانے پر۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی اس میں مریض ہو، او بھی ازم من رأسہ، یا اس کو تکلیف ہو، من رأسہ سر کی، ففدیۃ من صیام، تو بدلہ دیوے روزے کا، او صدقات، یا خیرات، او نسک، یا قربانی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم خاطر جمع ہو جاؤ تو کوئی فائدہ، فمن تمتع، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ، عمرے کا، الی الحج، حج کے ساتھ، فما استیسر، تو جو کچھ میسر ہو قربانی سے، من الحج، قربانی سے، فمن لم یجد، پس پھر جس کو جو پا لے قربانی نہ ملے تو روزے رکھے، ثلاثۃ ایام، 3، فی الحج، حج کے دنوں میں، وسبعۃ، 7 روزے، اذا رجعتم، جب لوٹے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ہوئے پورے، ذالک لمن لم یکن، ذالک یہ حکم ہے، لمن لم یکن، اس کے لیے جو بے گھر رہنے والے ہیں، اہلہ، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں تم اپنے حج اور عمرہ کو پورا کرو، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ کہ تم پر جو کچھ میسر ہو، یعنی قربانی سے جو کچھ میسر ہو تم کر ڈالو، اور حجامت یعنی اپنے سروں کو حجامت نہ کرواؤ یہاں تک کہ تم اپنی قربانی کو اپنے ٹھکانے پر نہ لگا دو۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو کوئی اس میں مریض ہے، یا جس کو ازم من رسی، یا اس کو تکلیف ہے سر کی، تو بدلہ دیوے اس کا روزے کا، یعنی اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے یا خیرات کرے یا نسک، یا قربانی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم خاطر جمع ہو جاؤ تو کوئی فائدہ اٹھائے، فَمَنْ تَمَتَّعَ، جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کو ملا کر طرف حج کے ساتھ، یعنی عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے، تو اس کے لیے جو کچھ میسر ہو قربانی سے وہ کر ڈالے۔ پھر اگر وہ قربانی نہ ملے تو روزے رکھے، ثلاثۃ ایام، 3 دن کے، حج کے دنوں میں، وسبعۃ، اور 7 روزے جب وہ لوٹ جائے تو وہ پورے پھر رکھے، تو یہ پورے ہو گئے 10۔ اسی طرح اس کے لیے جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں، لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، مسجد الحرام کے پاس، واتقوا اللہ، یعنی اس کے لیے یہ حکم ہے جس کا ادھر گھر نہ ہو اور مسجد الحرام کے پاس، تو وہ روزے رکھے اس میں سے بعد میں۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، وعلموا، جان لو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے معلوم ہیں، فمن فرضا، پھر جس نے لازم کر لیا، فیہن الحج، ان میں حج، فلا رفث، تو بے حجاب ہونا جائز نہیں، ولا فسوق، اور نہ گناہ کرنا، ولا جدال، اور نہ جھگڑنا، فی الحج، حج کے زمانے میں، وما تفعلوا، جو کچھ تم کرتے ہو، من خیر یعلمہ اللہ، نیکی اللہ اس کو جانتا ہے، وتزودوا، زاد راہ لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بے شک بہتر فائدہ زاد راہ تقوی ہے، واتقون، ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ حج کے چند مہینے
یعنی حج کے دنوں کی چند گنتی ہے دنوں کی، تو اس میں سے جس نے لازم کر لیا اپنے آپ کو، یعنی حج کرنا لازم کر لیا، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جھگڑے یا کوئی گناہ کرے حج کے زمانے میں۔ جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی اگر تم نیکی کرتے ہو تو اللہ فرما رہے ہیں میں بہتر جانتا ہوں اس کو، اور تم زیادہ راہ لیا کرو، بے شک جو زیادہ راہ ہے وہ تقوی زیادہ ہے، سب سے زیادہ جو ہماری نیکی ہے وہ تقوی ہے۔ واتقونی، ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل مندو۔ لیسا علیکم جناح، کچھ گناہ نہیں، ان تبتغوا کے تلاش کرو، فضل من ربکم، فضل اپنے رب کا، فاذا افضتم من عرفات، پھر جب طواف کے لیے لوٹو عرفات سے، فاذکروا اللہ، یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرامی، نزدیک مشعر الحرام کے، واذکروہ، اور یاد کرو، کما ہداکم، جس طرح تم کو ہدایت کی اللہ نے سکھلایا، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، تم تھے اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، گمراہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کچھ گناہ نہیں، یعنی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اپنی روزی کے لیے اللہ کا فضل تلاش کرو جب تم طواف سے لوٹو، عرفات سے لوٹو، اور فذکروا اللہ، تو یاد یہ بھی کرو، اللہ کو بھی یاد کرو، عند المشعر الحرامی، مشعر حرام کے نزدیک اللہ کو یاد کیا کرو، اس طرح یاد کرو، یعنی اللہ کا اتنا شکر ادا کرو جس طرح اس نے کما ہداکم، ہدایت دی تم کو، تم اس سے پہلے گمراہوں میں تھے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر لوٹو، طواف کے لیے پھرو، من حیث، یہاں سے سب لوگ پھریں، واستغفروا اللہ، اور مغفرت چاہو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں تو پھر جب تم طواف کے لیے لوٹو، یہاں سے لوگ، یعنی یہاں سے لوگ لوٹ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اسی جگہ سے تم بھی پھرو اور اللہ کی مغفرت چاہو، اللہ سے پناہ مانگتے رہو، اللہ سے اپنی گناہوں کی مغفرت چاہتے رہو، گناہوں کی معافی مانگتا رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم پورے کر سکو، مناسککم، اپنے حج کے کام کو، فاذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ کو، کذکرکم، جیسے تم یاد کرتے تھے، آباءکم، اپنے باپ دادا کو، اور شد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ، فمن الناس، پھر جو کوئی آدمی تو کہتا ہے، من یقول، تو کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب ہمارے ہم کو دنیا میں دے، وما لہ فی الآخرۃ، اس کے لیے آخرت میں من خلاق کچھ حصہ نہیں، ومنہم من یقول، کوئی ان میں سے کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب ہمارے ہم کو دنیا میں بھی حصہ دے، وفی الآخرۃ، آخرت میں بھی خوب حصہ دے، وقنا عذاب النار، اور ہم کو عذاب سے بچا لے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنے حج کے ارکان کو پورا کر لو تو اللہ کو خوب یاد کرو، اسی طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، اور شدہ ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ بعض لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں، رَمَن یقولُ رَبَّنَا آتِنَا، اے رب ہمارے ہم کو دنیا میں حصہ دے دے، یعنی ہم کو دنیا میں سب کچھ عطا کر دے، ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ بعض اس میں سے اللہ والے، ایمان والے، سچے ایمان والے، تقوی والے وہ لوگ بھی ہیں، اللہ پاک ان کی خوبی بیان کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب ہمارے ہم کو دنیا میں بھی دی حسنہ، ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، تو ان کو ہم عذاب، اور ہم کو عذاب سے بچا لے۔ آج کا ہمارا سبق 200 تک تھا، اور انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئی کلاس کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔